باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، آج سال کے دوران نواں ہفتہ بروز جمعرات ہے، یہ سال دوم چل رہا ہے۔ آئے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں، جو تیموتھوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط ہے، اور اس کا دوسرا باب 8ویں سے 15ویں آیت ہم سنتے ہیں۔ یاد رکھ کہ خداوند یسوع مسیح جو داؤد کی نسل سے ہے، میری اس انجیل کے موافق مردوں میں سے زندہ کیا گیا ہے، جس کے لیے میں یہاں تک دکھ اٹھاتا ہوں کہ بدکار کی مانند زنجیروں میں بندھا ہوا ہوں، مگر خدا کا کلام زنجیروں سے بند نہیں ہے۔ بس میں برگزیدوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں، تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو مسیح یسوع میں ہے آسمانی جلال سمیت حاصل کریں۔ یہ بات سچ ہے کہ اگر ہم ساتھ مرے ہوں تو ساتھ ہی جئیں گے، اگر ہم ساتھ دکھ اٹھائیں تو ساتھ ہی بادشاہی کریں گے، اگر ہم اس کا انکار کریں تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا، اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو وہ وفادار رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ باتیں یاد دلا اور خدا کو گواہ لا کر تاکید کر کے لفظی تکرار نہ کریں، کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں بجوز اس کے کہ سننے والے برباد ہو جاتے ہیں۔ کوشش کر کہ تو خدا کا مقبول اور ایسا کرندہ ٹھہرے جسے شرمانا نہ پڑے، اور جو حق کا کلام درستی سے پیش کرتا ہے۔ خدا کا کلام پڑھا سنا جناب سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خدا تیری تمجید ہو، اس کا 12 باب 28 سے 34 آیت تک۔ اور فقیوں میں سے ایک نے ان کا مباحثہ سنا، اور جان کر کہ اس نے انہیں خوب جواب دیا تو پاس آ کر اس سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے، سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اور فقیہ نے اس سے کہا، کیا خوب ہے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اسے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ انسان کو تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی عورتوں کو ان کے کردار کی بابت بتایا گیا ہے، ان کا کردار اور رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ انجیل وہی ہمیں بتاتا ہے کہ سب چیزوں سے بڑھ کر خدا قادر مطلق باپ کی ستائش کی جائے اور انسانی اقتدار کو اجاگر کیا جائے۔ خدا کا کلام زنجیروں سے بند نہیں ہے۔ اگر ہم یسوع کے ساتھ مرتے ہیں تو اس کے ساتھ جی بھی اٹھیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم موجودہ حالات میں اور عصر حاضر میں بھرپور طریقے سے کلام مقدس کی افادیت، حرمت
اور تشہیر کو اپنے خاندانوں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر عملی جامہ پہنائیں۔ خدا یسوع مسیح حکم عظیم میں خدا کی محبت اور پڑوسی کی محبت کا درس دیتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی الہی اور انسانی ذات میں کاملیت اور مسیحی محبت کے انمول خزانے میں بڑھیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انسانی قدروں اور خدائی وحدانیت کو روزمرہ زندگی کے وسیلے سے عمل میں لائیں۔ خدا یسوع مسیح ناصری انسانی ہمدردی اور انسانی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا، میں پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے پہنایا، بیمار تھا اور تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا اور تم میرے پاس آئے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی اس تعلیم کو عملی زندگی میں مجسم کریں، تاکہ ہم کلی طور پر خدا یسوع مسیح کے سچے اور لائق شاگرد بن سکیں۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، اور فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ابدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ عبادت ہو چکی، صلح اور سلامتی میں رہے، اور خدا ان کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے روح القدس کے نام سے۔